بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں ان متقین کے انعام کا ذکر کیا کہ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پہلی کتابوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں فرمایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ قرآن کا مقصد بھی متقین کو ہدایت دینا تھا، تو انہی کو ہدایت ملی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ فلاح ایک ایسی کامیابی ہے جو دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طلاق میں اس چیز کو واضح کر دیا کہ تقوی والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں ہیں۔ آیت نمبر 2 اور 3 ملاحظہ ہو، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں آسانی فرما دے گا۔ اب اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے معاملے آ گئے، اور آخرت کے لیے خاص کر فرمایا آیت نمبر 5 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ تعالی سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ بھی مٹا دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا فرما دے گا۔ ان تینوں آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکلوں سے آسانی، رزق کا ملنا، کام کا آسان ہونا، یہ دنیا کی ساری کامیابیاں ہیں، اور گناہوں کا مٹ جانا اور بہت بڑا اجر ملنا، یہ آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ تو تقوی جن کا شعار ہوگا وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔